أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رمضان المبارک میں جو خاص وظیفے پڑھے جاتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، ہم نے آپ کو وہ وظیفے بتائے تھے. دوستو، جیسا کہ وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، ہم نے کہا آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جادو کی کاٹ کا عمل، ایسا عمل جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے. دوستو، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں محبت کا عمل پڑھا جاتا ہے، وہ بتائیں گے 20 رمضان کے بعد. دوستو، جتنے بھی وظائف بتا رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کے سب میرے آزمودہ ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ اس ویڈیو سے مستفیض ہوں. جزاک اللہ. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہ کیجیے، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے. حسب وعدہ عمل آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہے. عمل سننے سے پہلے عمل کے چند فوائد ملاحظہ فرمائیں. اس عمل کی برکت سے گناہوں میں آٹومیٹک نفرت ہو جائے گی اور ذکر اللہ کرنے میں لذت محسوس ہوگی. رزق کی تندرستی ہو. اس عمل کی برکت سے رزق میں فراوانی بھی ہوگی اور غیبی فتوحات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. چاہے وہ جادو کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا. رشتوں کی بندش ہو، کاروبار میں بندش ہو، اس عمل کی برکت سے کسی بھی قسم کی بندش ہو ختم ہو جائے گی. عدالت میں آپ کے خلاف جھوٹا کیس چل رہا ہو، اس عمل کی برکت سے فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، چاہے وہ سحر کے ذریعے ہی آپ کے خلاف فیصلہ کیوں نہ جا رہا ہو. ذاتی مکان نہ ہو یا کسی بھائی کو ملازمت نہ مل رہی ہو، آپ یہ عمل کریں. اس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل سے ذاتی مکان اور ملازمت کا بھی انتظام ہو جائے گا. جادو ہو، نظر بد ہو، رجت ہو یا کسی بھی قسم کی بندشوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس عمل کے بے بہا بے شمار فوائد ہیں. لکھنے بیٹھے تو شاید ہاتھ تھک جائیں گے، مگر فوائد مکمل تحریر نہ ہو پائیں گے. دنیاوی ایسا مشکل کام جو ظاہراً اس کا حل نہ ہوتا نظر آتا ہو، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسی مشکل گھڑی آ گئی ہو جس میں آپ تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوں اور آپ کے چاروں طرف آپ کے مخالفین و حاسدین ہوں اور آپ کے ہر معاملے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوں، تو آپ یہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تر مسائل آپ کے خود بخود حل ہوتے جائیں گے اللہ کے فضل سے. آپ کے مخالفین آنکھیں مسلتے اور انگلیاں دانتوں میں چباتے رہ جائیں گے. اب آپ عمل کو ملاحظہ فرمائیں. عمل اول و آخر تیسرا کلمہ ایک تسبیح. درمیان میں آپ نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یہ درود شریف پڑھنا ہے. نوٹ: اس عمل کو آپ نے 7 دن کرنا ہے. جیسا کہ پیچھے میں نے بتایا ہے کہ یہ عمل صرف رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کو 13 رمضان المبارک سے آپ اس عمل کو شروع کریں گے اور 20 رمضان المبارک کو آپ اس عمل کو مکمل کریں گے. دوستو، اس عمل کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا آپ کوشش کریں کہ تہجد کے وقت پڑھ لیں. جزاک اللہ. چلیں جی دوستو، چلتے ہیں دوسرے عمل کی طرف. دوسرا عمل پہلے عمل سے تھوڑا سا مختلف ہے. دوستو، دوسرا عمل بھی آپ نے 13 رمضان المبارک سے شروع کرنا ہے اور 20 رمضان المبارک کو آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، یعنی یہ بھی 7 دن کا عمل ہے. دوستو، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ کے 3 نام ہیں: یا مجیب، یا لطیف
یا فتاح، ان کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد چاروں کل 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اس کو پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں گے اور اپنے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکا بھی لیں گے۔ چلیں دوستو، اب چلتے ہیں تیسرے وظیفے کی طرف۔ تیسرے وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ دوستو تیسرا وظیفہ بھی آپ نے پچھلے دنوں وظیفے کی طرح 13 رمضان المبارک سے شروع کرنا ہے اور 20 رمضان المبارک پر آپ نے ختم کرنا ہے، اور تہجد کے وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کل الحمدللہ تمام احباب سحری کے وقت اٹھتے ہوں گے روزہ رکھنے کے لیے، تو آج کل تہجد کے وقت اٹھنا ہم سب کے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوستو وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوستو وظیفہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے آپ نے پانی کو پی لینا ہے اور اپنے اوپر چھڑکا لینا ہے تھوڑا سا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کے تمام پریشانیاں، جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے۔ جزاکم اللہ